دریچہ کی کتابوں میں دیکھو جس نے سلسلے سے وفا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی کی، وہ اس کے ضامن اور کفیل ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ ان کی نگرانی۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، پھر آپ کو کوئی چھو کے دیکھیں۔ قریب کا واقعہ ہے، وہ جڑا ہوا تھا سچا سلسلے سے، اور نبی کریم کی محبت کا بھی اس کو اثر تھا۔ اس کو ڈیرے بٹیرے کو اغوا والوں نے کہا تم کو ہم نے لے جانا ہے، اتنے لاکھ بھی دو۔ یہ میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اس بات کی، 24 گھنٹے کے اندر وہ قتل ہو گئے۔ ایسے خدا نے ان پر آفت بھیجی، دیکھا وہ خود ہی قتل ہو گئے۔ خدا نے ایسا عذاب ان پہ بھیجا کہ نبی کے سچے غلام بن جان کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ سچائی پیدا کریں، آپ کو کیا ڈر ہے کسی کا؟ یہ ان کی نگرانی ہے، یہ حقیقت ہے اللہ کی قسم۔ اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے اور سلسلے سے وفا کی تو ان کی نگرانی، ان کی کفالت، ان کی ضمانت انشاءاللہ۔ یہ بات سچی ہے۔ ہاں، اور ایسے لوگوں سے ہوا بھی ہے جنہوں نے سچائی کی، ان کے ساتھ واقعات ہوئے کہ انہوں نے ارادہ کیا، خود ہی قتل ہو کے مر گئے، خدا نے ایسی آفت بھیجی۔ جو بچے وہ بھی دوسرے دن قتل ہونے والے تھے، پھر ہم نے تحقیق نہیں کی، قتل ہوئے نہیں، ہمارے مریض کی تو جان چھوٹ گئی۔ اس لیے ہم چمٹے ہوئے آقا جی کو، ایسے تو نہیں چمٹے ہوئے ہیں، کوئی بات ہے، حیات النبی ہیں۔ جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں نبی سے چلے گئے، نہ، ہر وقت موجود ہیں۔ نشست بدلی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے، ہاں نشست بدلی ہے، حیات النبی ہے۔ رئیس المحدثین ہے، رئیس المحدثین عبداللہ ابن مبارک، اس کو اونگ آئی تو نبی کریم کی سامنا ہوا نیند میں، کہا الحق الاعرابی، جاؤ دیاتی کو نکل نہ جائے، اس کو بولو تمہاری جو مصیبت تھی حل ہو گئی۔ یہ مستند کتاب عبداللہ بن مبارک رئیس المحدثین۔ آپ بتاؤ مکے مدینے سے کوئی جگہ افضل ہے؟ کوئی جگہ افضل ہو سکتی ہے؟ بالاتفاق نہیں افضل سکتی۔ یہ تمہاری قسمتیں ہیں۔ اور آقا جی کیا کہتے ہیں؟ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانے مدینہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ مرنے والا من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے، استطاعت اس کی ہو کہ مدینے میں ہی آ کے مرے۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، کچی باتیں نہیں، یہ پختہ ہے۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی قسم طفیل آقا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی امت کا بڑا خیال کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ بعض واقعات میں ایسے آیا، کہیں مصیبت آ رہی تھی تو طریقت والے کو یہاں پڑھ دو، مصیبت والے خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، رب دی سو، تم ان سے محبت کرو۔ اگر تم ان کی طرف آ گئے، مہنگائی ہو، سستائی ہو، تمہیں کیا سول حکومت ہو یا فوجی ہو، تم ان کی طرف آ گئے، تم کو وہ سنبھال لیں گے۔ لیکن تم سچی طرح آ جاؤ نا ان کی طرف، ان کو دل سے مانو، ان کی باتیں مانو۔ لیکن ایک دم تو نہیں مانو گے، مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دانیاں رکھنی شروع کرو۔ ہاں سوچ میں پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ مسواکیں شروع کرو۔ آقا جی مسواک کو پسند کرتے تھے، آقا جی تہجد کو پسند کرتے تھے، کہتے تھے خدا سے عورت پہ رحم کرے جو اپنی خاوند کو اٹھائے، نہ اٹھے تو پانی چھنکتی ہے، کہتی اٹھ، دعا دی اس کو۔ ہاں کہ فائدہ ان کا آقا کو فائدہ تو نہیں تھا، کہ اس عورت پہ خدا رحم کر کے مرد کو اٹھاتی ہے، اٹھتا نہیں ہے تو آگا وہ تو اس پر پانی پھینکتی، ندحت الماء فی، پانی چھینکتی ہے، کہتے اٹھ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو، یہ کام شروع کر دو۔ آقا جی تہجد کو پسند کرتے تھے، مسواک کو پسند کرتے تھے۔ یہ داری حکمن سنت رسول اللہ کی، اس میں تم کو اختیار نہیں ہے، لیکن نیت کر لو، آج سے رکھ لینا
نہیں تو پھر قبر میں جا کے رکھ لینا. مونچھیں آقا جی نے کہا کس شعار وافر لوہا حکمن کا، اور تم نے مونچھیں رکھ لی داڑھی کاٹ دی، یہ موافقت کی. ایک واقعہ ایک بہت عجیب آپ کو سنا دوں میں. نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ طریقت والوں نے سنایا. حیات النبی ہے نا، تو اس پر حجابات ہٹا دیے، اس کو نبی کریم کا سامنا ہو گیا. کہا دیکھو یہ دو بھائی ہیں، یہ اس کے ساتھ ہنستا ہے، اس کی داڑھی کٹوانا چاہتا ہے. نبی کریم نے کہا، پتہ کیا مثال دی نبی کریم نے؟ کہا یہ شناختی کاٹ دیں، حکومت قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی. کہا میری سنت کو کاٹتے میں قبول نہ کروں، خدا قبول کرے گا؟ کیسی مثال دی. تو نیت کر لو، پھر آہستہ آہستہ. میرا خیال مریض ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا، زیادہ ایسی باتیں کرنے سے بھاگ جاؤ گے، یا نہیں بھاگو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرو جس کو کہتے واقعہ محبت ہے. تم کو کیا سکھوں نے داڑھی رکھی نہیں رکھی، تم کو کیا داڑھی والے نے لڑکی بھگائی نہیں بھگائی، تو نہ بھگا، تو مان، یا تو نے بھی لڑکی بھگانی ہے. تو ان باتوں سے کرنا بہانہ بنا، تو بس اندھا ہو کے چل. نبی کریم نے کہا بس تو اندھا بالکل مان لے، سوچ ہی نہ، باقی دوسرے کی بات کو سوچ رہے. تو خدا توفیق دے ہم ان سے سچی محبت کریں، وہ ہم کو آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں. خدا کی قسم دنیا آخرت کا تمہارا غم وہ اٹھا لیں گے. حیات النبی ہے، وہاں خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں خبر پہنچانی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تم پیدا ہوئے کیا کیا ہے اور کیا کر کے مجھے سب پتہ ہے. عمل کی وہاں خبر نہیں لینی، ان کو پتہ ہی ہوتا ہے. ایسے اور واقعات ہیں راز کے، لیکن میں ڈرتا ہوں نہ نکل جائیں، سب ان کو پتہ ہوتا ہے. کیا کسی نے کوئی ورقہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسے محبت کے تقاضے سے کہ ان سے کچھ طلب تھی یا کیا تھی، کوئی بات تھی ایسی، بہرحال تو اس نے طریقت والے ورقے کو ڈھونڈا، ورقہ نہیں تھا. اور مدینے کا اور دوسرے شہر کا مسافہ ہزاروں کیلو ہے. ایسے کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، دیکھا ورقہ آقا جی کے ہاتھ میں ہے، اور دیکھ رہے تھے. تو مطلب ہے اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں، ان کو سب پتہ ہے. بس تم دل سے ان کے بن جاؤ، نام محمد دکھائے کرش میں، اللہ کی قسم. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم دل سے ان کے بن جائیں انشاءاللہ. کوئی تمہاری بھائیوں میں سے جڑا ہوا تھا، کہتے وہ آ گئے، وہ جو اغوا والے ہیں، پیسے والے ہیں، رات کو بیٹھے رہے کہ نکلے گا، اس کو اغوا کر کے لے جائیں گے، اس کا مال شال لوٹیں گے. وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا. تو کہتے حجابات ہٹے، اس کو آقا جی نظر آئے. تو آقا کی بات کو ماننا چاہیے. آقا نے کہا آج نماز مسجد میں نہیں پڑھنا، گھر میں ہی پڑھنا. جو نماز گھر میں پڑھنا، اور کچھ نہیں بتایا. اور ساری رات بیٹھ کے تھک کے چلے گئے. لیکن صبح اس کو پتہ چلا. آقا نے کیوں نہیں بتایا وہ آئے ہوئے ہیں افسانے، کہ اگر کہہ دیتے اس کو فکر ہوتی، گھڑی گھڑی چھت پہ چڑھتا دیکھتا نہیں. اور بھی ایسے واقعات ہیں، اور بھی ایسے واقعات ہیں. ایک نکال دوں اور بات. کہیں دھماکہ ہونے والا تھا، کہتے حجابات ہٹے، اس کو آقا جی نظر آئے. کہا ادھر سے مت جانا، ادھر سے جاؤ. ایک آدھ منٹ کی بات تھی، پھر حجابات آ گئے. وہ ادھر سے نہیں گیا، ادھر سے گیا. وہاں تھوڑی کی بعد دھماکہ ہوا، لوگ مرے، کیا ہوا دیکھا. ان کی نگرانی. اور تمہارے ساتھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں اگر تم ان کے دل سے ہو گئے. تو انشاءاللہ نیت کر لو. آدمی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے کہ تم آج سے غلام مصطفیٰ انشاءاللہ.